تحریک انصاف حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے اور رہنماؤں کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے شیر افضل مروت کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، جو شخص پارٹی میں آنا چاہتا ہے اسے اپنی زبان کو لگام دینا ہوگا۔ اور آج جب سلمان اکرم راجہ سے صحافی نے سوال کیا کہ قوم کو وہ لوگ متحد کر رہے ہیں جو خود آپس میں متحد نہیں ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ پارٹی بالکل متحد ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ نے متحد ہونے کی بات کی، قوم متحد ہو جائے گی، کیا وہ رہے ہیں جن کی اپنی پارٹی متحد نہیں ہے؟ ایسا تضاد کیوں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل پارٹی متحد ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے، کوئی ایک دو بندے بات کرتے ہیں، میڈیا میں آپ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، اس سے ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ پارٹی متحد نہیں ہے۔ بالکل متحد ہے، ہوتے ہیں لوگ ہر جگہ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پارٹی بالکل متحد ہے۔ اس کے علاوہ آج ایکس پر عمران خان کے اکاؤنٹ سے بھی پوسٹ کیا گیا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے، جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان چڑھتا ہے۔ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت بیانات دینے سے نہیں رکا، اسی لیے اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود۔ مروت صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو جوائن کرنے کے لیے۔ آپ ظاہر ہے بار بار سوال اٹھا رہے تھے کہ مجھے میری پارٹی بتائے کہ مجھے کیوں نکالا، اور آپ کے حق میں پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی۔ جنید اکبر صاحب نے آپ کے حق میں بات کی، علی محمد خان نے کہا کہ آپ کو سنا جائے، شیخ آفریدی صاحب نے بات کی، آپ یہ بھی اشارہ غالباً آپ نے بھی دیا کہ شاید عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی، مگر آپ سے ملاقات کیے بغیر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اناؤنس کیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے کہ حتمی فیصلہ ہے، اور ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ بھی ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ اگر ایسے فیصلے حتمی ہیں جس میں نہ مجھے سنا گیا، نہ مجھے کسی چیز سے کنفرنٹ کیا گیا، اور یک طرفہ طور پہ فیصلے جو ہیں وہ غیبت اور چغل خوری پہ کروائے گئے، اور پھر یہ کہنا کہ یہ فیصلہ اٹل ہے، یعنی اپیل اور نظر ثانی کا بھی کوئی حق نہیں ہے، تو میرے خیال میں ہمیں دوسروں سے یا عدالتوں سے انصاف مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اتنی مطلق العنانیت نہیں ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں میں، جس طرح یہ گروہ جنہوں نے خان کو احصار میں لیا ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو اسی چیز پہ ہمارا تنازع پیدا ہوا کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بننے کی۔ اگر یہ بتا دے، روشنی ڈال دے کہ کیا یہ قانونی طور پہ سیکرٹری جنرل بن سکتا ہے، تو پھر تو ہم اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بصورت دیگر جو ہیں غیر قانونی حیثیت والا شخص جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جہاں تک انہوں نے بات کی معافی مانگنے کی یا زبان بندی کی، میں تقاضا کرتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کی ایما پہ چغل خوری اور غیبت کے ذریعے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، اور میرا ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے معافی طلب کی جائے۔ مجھے نہ میں نے کوئی عرضی بھیجی ہے، نہ میں اس بے توقیری پہ کوئی کمپرومائز کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اگر خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں، تو میں اس اٹل فیصلے کو قبول کرتا ہوں، اور فی الوقت میں 3 ماہ کے لیے پارٹی کی تمام سرگرمیوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ کسی پارٹی کی کسی کارروائی، جلسے، جلوس، احتجاج میں شریک نہیں ہوں گا۔ بطور احتجاج یہ جو ظالمانہ رویہ انہوں نے میرے ساتھ اپنا رکھا ہے، اور اگر 3 ماہ کے دوران جو ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی پر ہیں یا زیادتی کا ارتکاب کیا ہے، تو میں ایسی صورت میں خان کے کہنے پہ جو ہیں اپنا فیصلہ واپس لے سکتا ہوں۔ ویسا مگر عمران خان صاحب کے پاس آپشن تھا کہ وہ آپ سے بات کر لیتے، درمیان میں گنڈا پور صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اگر وہ بھی آپ کے حق میں انہوں نے بات کی ہوتی، خان صاحب آپ کو بلا کر ایک دفعہ آپ کا موقف سن لیتے۔ پارٹی کے رہنما تو بار بار کہہ چکے، جب آپ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ سیکرٹری جنرل نہیں ہے، پارٹی کے رہنما کہہ چکے کہ پارٹی کا قانون وہی ہے جو عمران خان صاحب کا لفظ ہے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ حتمی ہے۔ اب عمران خان صاحب اگر سیکرٹری جنرل بنایا ہوا انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، تو وہ ہیں، کیا آپ کا تسلیم نہ کرنا آپ کے لیے مسائل کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب آپ سے ملے بھی نہیں، پارٹی رہنماؤں کے کہنے کے باوجود انہوں نے آپ کو سنا بھی نہیں اور اپنا فیصلہ برقرار رکھا؟ میرا خیال ہے خان صاحب کا ہی دیا گیا سبق ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں،
اور خان صاحب نے ہی کہا ہے کہ اگر میں بھی غلط فیصلہ کروں تو اس پر بھی سوال اٹھائیں. جب آئین جو ہے پارٹی کا خان نے بنایا ہے، اس آئین کے تحت اور الیکشن لاز کے تحت یہ حضرت سیکرٹری جنرل نہیں بن سکتا ہے، تو پھر اس کی بنانے کی تک سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈیفیکٹو سیکرٹری جنرل ہوں. ڈیفیکٹو جو ہیں غاصب کو کہتے ہیں. جہاں تک خان صاحب نے مجھے نہیں سنا تو اس حوالے سے میں صرف گلہ ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ خان صاحب جو ہیں انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر ان کو رکھنا چاہیے. کسی شخص کو کنڈیم انہرڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا اٹل فیصلہ ہے، میں پورے وثوق سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. خان صاحب سے جب بھی میں ملا ہماری آنکھوں میں بات ہوگی، اور یہ جو سازش ہیں، یہ جو غیبت کی بنیاد پہ انہوں نے جتنا یہ ڈرامہ کیا ہے، یہ اسی طرح ختم ہوگا جس طرح پہلے 2 دفعہ ختم ہوا ہے. مگر صاحب کون روک سکتا ہے عمران خان صاحب سے کو یہ کہنے سے کہ میں پہلے شیر افضل مروت سے ملوں گا پھر فیصلہ کروں گا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اٹل نہیں ہے اور میں جب بھی ملا آنکھوں میں ہماری یہ بات ہو گئی، تو انہیں روک تو کوئی نہیں سکتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں ملوں گا پھر فیصلہ کروں گا. صحافیوں سے بھی بات کرتے ہیں، وہ پارٹی کے وکلا سے بھی. تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو انہیں خود بری لگی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ان کے کان بھرے گئے. دیکھیے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی کہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا کئی دفعہ کہ آپ جو ہیں اپنے پارٹی کے ممبرز کے خلاف بیان بازی سے پرہیز کریں. لیکن خان صاحب کو میں کہتا آیا ہوں کہ جب یہ اپنے پارٹی کے لوگ میرے خلاف بیان دیں گے تو جواب جو ہیں وہ دینے پہ یہ مجھے مجبور کر دیتے ہیں. میں تو آج بھی اس پہ تیار ہوں کہ کوئی احتساب، کوئی انکوائری کمیٹی ذرا دیکھ لیں کہ ایگریشن میں نے کی ہے ان لوگوں نے کی ہے. پارٹی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ منہ اٹھائے میرے خلاف بیان داغ دیں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ میں خاموش بیٹھوں گا. سب سے اہم عزت نفس ہے، اور جہاں بھی عزت نفس بار بار مجروح ہوگی تو میرا خیال نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں، اور میں اس سے آئندہ کے لیے بھی باز نہیں آؤں گا. اگر پارٹی میں لیتے بھی ہیں تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف بیان بازی سے اگر پرہیز نہیں کیا گیا تو میں مستقبل میں بھی جواب دیتا رہوں گا. ویسے مگر یہ بتائیں کہ جب آپ 3 مہینے والی بات کر رہے ہیں، کیا وہ اس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس پارٹی میں اپس اینڈ ڈاؤنس کیسے ہوتے ہیں. 3 مہینے پہلے تک گنڈا پور صاحب بہت اہم تھے، کچھ اور لوگ بہت اہم تھے، اب غیر اہم ہو گئے ہیں. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 3 مہینے بعد پھر پارٹی میں وہی اپ اینڈ ڈاؤن آئے گا، پھر آپ کی ضرورت پڑے گی، پھر آپ سے رابطہ کیا جائے گا؟ جو ہماری پارٹی میں فیصلہ سازی کے لیے جو کلچر بن چکا ہے، اور زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ غیبت پہ یا جھوٹ پہ یا پھر کسر پسر پہ ہو رہے ہیں، اور اس نے جو ہے لوگوں کی اس پارٹی میں تقدیر کو انتہائی انپریڈکٹیبل بنا دیا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہے، نہ کسی کا مستقبل. البتہ ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ خان اعتماد تو کرتا ہے ایک محدود مدت کے لیے ایسے لوگوں پہ، لیکن جب یہ نتائج نہ دے پاتے ہیں تو ان کو پھر دور بھی بہت جلد کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 ماہ کے اندر جو لوگ خان کو جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا کردار، ان کی کارکردگی اور ان کی خان کے کاس کے لیے کوئی قربانی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور یہ لوگ جو آج کرتا درتا بنی ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 3 ماہ کے بعد ان کی گرد بھی نہیں ہوگی. مگر آپ جب کہتے ہیں کہ غیبت پر، جھوٹ پر، تکبر، متعلق الانانیت اس وقت پارٹی میں ہے، تو یہ ساری باتیں تو آپ پھر عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں. وہ جھوٹ اور غیبت کو سن لیتے ہیں، فیصلے پھر وہ کر دیتے ہیں، تو یہ اور کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو کہ خان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. دیکھیے پارٹی سے وفاداری کا حق یہ ہے نا کہ ایک شخص جو نظر بند ہیں، 575 ایام ہو گئے ہیں، ان کی عمر 73-74 سال ہیں، ان کی محدود رسائی ہے لوگوں تک اور مخصوص لوگوں تک. فیڈ بیک ان کے پاس نہیں آ رہا ہے، پارٹی کے اکابرین کے ساتھ ان کی ملاقات اس طرح نہیں ہے. تو لہذا ان حالات میں میں خان صاحب کو جو ہے کوئی دوش یا کوئی الزام ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتا ہوں. ایسے حالات میں ایسے ہی فیصلے کروائے جا سکتے ہیں. اور میں واضح کر دوں کہ ماضی میں بھی
پارٹی میں اگر غلط فیصلے ہوئے ہیں اور غلط فیصلوں پہ ہم نے یا پارٹی کے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے تو اس نے جواز یا جنم دیا ہے ان غلطیوں کی ریپیٹیشن کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا الزام خان صاحب کے لیے نہیں ہے. خان صاحب میرے لیڈر ہیں. خان صاحب کی وجہ سے آج بھی میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتا ہوں, ورنہ اتنی بار بار رد مسترد کیے جانے کے بعد جو ہے میں آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ میرے راستے علیحدہ ہو گئے ہیں. لیکن آج بھی خان کی قدر اور خان کی ساتھ الفت جو ہے میرے دل میں ہے, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ خان کو اس وقت جو ہے جب ان کو ضرورت ہے, میں آگے دیکھ رہا ہوں نا احتجاج کے لیے قیادت جو ہے علی امین خان جو ہے اس کو بھی کھوٹے لائن لگایا جا چکا ہے, اور ساتھ میں گلگت بلتستان میں بھی الیکشن آ رہے ہیں. مجھے کوئی ایسا فرد نظر نہیں آ رہا ہے جو ان ذمہ داریوں سے نمبرداز نہ ہو سکے. خان کو بہت بڑی مایوسی ہوگی ان لوگوں سے جو آج کل خان صاحب کو لارے لگائے ہوئے ہیں. صاحب مگر جب آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کے کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا پارٹی میں جو آپ کے حامی ہیں, جو اگر پبلکلی بول رہے ہیں تو خان صاحب سے ملاقات کر کے بھی گڈھا پور صاحب ہوں یا پھر ظاہر ابھی پچھلے دنوں کچھ ملاقات نہیں ہوئی ہے دیگر رہنماؤں کی بھی کہ وہ بات کر سکے, جنید اکبر صاحب ملنے گئے نہیں مل سکے, آپ کو لگتا ہے ان کی جب ملاقات ہو گئی تو خان صاحب کا اوپینین بدل جائے گا؟ دیکھیے جنید اکبر خان کو, علی امین خان کو, پارٹی کے اکابرین کو ایک چیز کا ادراک ہے کہ باوجود اس کی کہ بار بار مجھے نکالے جانے کے فیصلے ہوئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بالخصوص ان لاکھوں لوگوں نے ان فیصلوں کو کبھی جو ہے درست تسلیم نہیں کیا جو لوگ 9 مئی کے بعد میرے ساتھ نکلے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہر جلسے میں, پارٹی کے ہر ریلی میں ان مظالم کے خلاف ورکری آواز اٹھاتے ہیں. آج بھی ہمارے تمام اکابرین کو علم ہے کہ اس فیصلے کو ورکرز نے جو ہے ذہنی طور پر نہیں مانا ہے, اور ان کو یہ ادراک ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے خان سے ایسے حالات میں لیا جاتا ہے اور ایسے انداز میں کہ خان صاحب جو ہیں وہ صحیح قوت فیصلہ ایکسرسائز نہیں کر پاتے ہیں. لہٰذا یہ چیز پھر جو اکابرین میرے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو علم ہے. ہم نے اکٹھے کمپین کی, مارے کا یہ تکالیف اٹھائی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کو میری ضرورت ہے, اور ان کو یہ اعتماد ہے کہ چاہے کتنا ہی کڑا وقت کیوں نہ آئے, میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ماضی میں بھی مجھ پہ اعتماد کر چکے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی ان کی توقع ہے. تو ان تمام حالات کے پس منظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس ایسی بھی چند ایک آوازیں ایسی بھی جا رہی ہے یا جائیں گی یا پہنچ رہی ہیں جو ان کو جو ہے صحیح رہنمائی دے سکیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ ان کے اس فیصلے سے پارٹی کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. مطلب اگر وہاں سے یہ مطالبہ آ گیا کہ آپ قومی اسمبلی سے بھی مستعفی ہوں, پھر اگر وہاں سے یہ مطالبہ آئے گا تو لازماً میں خان صاحب کی حکم کی تعمیل کروں گا, لیکن میں خان صاحب سے یہ الفاظ خود سننا چاہوں گا, ان سے ملوں گا, اور اگر وہ قائل نہ ہوئے تو مجھے مزید سیاست میں رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. ویسے بھی جو ہے جو لوگ میرے بار بار گرانے کا سبب بن رہے ہیں وہ ان کی جو وہ کہتے ہیں نا, اندھے کو جب نظر آنے لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسی لاٹھی کو توڑتا ہے جس کے سہارے وہ پہلے چلتا پھرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار جو میرے ساتھ ہوا, آئندہ کے لیے بھی اگر اتنی قربانیوں کے باوجود میرا یہی مستقبل ہے, اور آئندہ بھی اگر میں لاکھ قربانیاں دوں, لیکن جو میرے ساتھ ہو گیا اس نے مجھے بڑی تلخ اسباق سکھائے ہیں, اور شاید آئندہ کے لیے میں بڑا سوچ سمجھ کے اپنا سیاسی کردار پارٹی کے اندر ادا کروں گا.